اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث علماء سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص نے حق کی تلاش میں کم و بیش تمام مذاہب کا مطالعہ کیا اور پھر قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسلام کا مطالعہ کیا۔ بالآخر اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ اسلام ہی واحد دین ہے جو انسان کی دنیوی اور اخروی فلاح و نجات کا ضامن ہے، لہذا اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب اس کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نظر میں دنیوی اور اخروی فلاح و نجات کے لیے اسلام نہیں بلکہ سنیت، شیعیت، بریلویت، دیوبندیت اور اہل حدیثیت کی ضرورت ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ نہ وہ سنیت اختیار کرے گا، نہ شیعیت اختیار کرے گا، نہ بریلوی بنے گا، نہ دیوبندی بنے گا اور نہ اہل حدیث، بلکہ صرف اور صرف مسلم رہے گا اور کہلائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی سابقہ اور لا کا استعمال نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ شخص سنیت یا شیعیت یا بریلویت یا دیوبندیت یا اہل حدیثیت اختیار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام میرا دین ہے، میں مسلمان ہوں، کعبہ میرا قبلہ ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اور میری رہنما ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے عملی نمونہ ہے، تو کیا اس کی دنیاوی اور اخروی فلاح ہو جائے گی؟ کیا وہ جہنم سے نجات پا سکے گا؟ کیا وہ جنت میں جا سکے گا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یا کیا اس کے لیے سنیت، شیعیت، بریلویت، دیوبندیت اور اہل حدیثیت وغیرہ اختیار کرنا ضروری ہے؟ یا شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ کہلوانا ضروری ہے؟ کیا یہ سب کیے بغیر اس کی دنیوی اور اخروی فلاح نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ سب کچھ کیے بغیر اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میں ان تمام علماء کرام، مفتی صاحبان، خطباء و ذاکرین، مفکرین اور دانشوروں سے گزارش کروں گا جن تک میرا یہ سوال پہنچ رہا ہے کہ حق کو چھپانا اہل حق کا شیوا نہیں۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حق کو چھپانا جائز ہے تو پھر آپ اس سوال کا جواب بے شک نہ دیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ کون سے شخص کا کیا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حق کو چھپانا جائز نہیں تو پھر بسم اللہ کیجیے، قلم اٹھائیے اور اللہ کو گواہ بنا کر جو کچھ آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے وہ لکھیے، چاہے وہ آپ کے فرقے یا عقیدے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔
کیونکہ آپ کی حق گوئی سے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی فلاح و نجات ہو سکتی ہے، اور آپ کی دروغ گوئی سے جنتی بھی جہنمی بن سکتے ہیں۔ لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر وہ شخص جس تک ہمارا یہ سوال پہنچ رہا ہے، اس کی یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے، ورنہ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان لوگوں کے گریبان ہوں گے جن تک یہ سوال پہنچا لیکن انہوں نے حق کو چھپایا، انہوں نے اس کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم، مفتی، مفکر کہتے تھے، لیکن انہوں نے حق بات بیان کرنا گوارا نہ کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے اور مفادات کی خاطر ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔